الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا ونبينا ورسول ربنا ونورنا ونور عيوننا ونور قلوبنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور قرآننا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار أشداء على الكفار قال الله تعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، آج کے جمعہ کے اجتماع میں ہمارے محترم دوست اور احباب خصوصاً جناب محمد رفیع صاحب نے یہ فرمائش کی ہے کہ ہمارے بابر کیسٹ ہاؤس کے جناب محمد یعقوب صاحب نے کہا ہے کہ عوام اہل سنت ربانی صاحب کی تقریر کا وہ عنوان طلب کر رہے ہیں جس میں حضرت عمر ابن الخطاب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو. تو میں آج اس حوالے سے اپنے دوست اور اپنے پیارے احباب جناب محمد رفیع صاحب اور بابر کیسٹ ہاؤس کے مالک کریم پلازا میں جن کی دکان ہے، محترم جناب محمد یعقوب صاحب کی فرمائش پر آپ کی خدمت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور پھر ہم سب کو اس حق پر عمل کرنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ تاریخ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جتنے بھی صحابہ ہیں وہ معیار دین ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں وہ تاجدار مدینہ کے مرید ہیں۔ تاریخ صحابہ یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہمارے پیارے نبی کے مرید ہیں، حضرت جناب عثمان ہمارے نبی کے مرید ہیں، حضرت علی نبی کے مرید ہیں، سلمان فارسی ہمارے نبی کے مرید ہیں، ابو ذر غفاری ہمارے نبی کے مرید ہیں، جناب حضرت انس ہمارے نبی کے مرید ہیں، سعد بن ابی وقاص ہمارے نبی کے مرید ہیں، عشرہ مبشرہ صحابی ہمارے نبی کے مرید ہیں، خصوصاً میدان بدر میں آنے والے سب ہمارے نبی کے مرید ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہمارے نبی کے مرید ہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے امتیازی صحابی ہیں جو نبی کے مرید بھی ہیں اور نبی کی مراد بھی ہیں۔ ہمارے نبی نے حضرت عمر کو مانگ کے لیا ہے، اللہ کے دربار میں التجا کی، اے پروردگار میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں تیرا پیغمبر ہوں، تو نے مجھے دین متین کی اشاعت کے لیے بھیجا ہے، تو نے مجھے تبلیغ دین کے لیے بھیجا ہے۔ یا اللہ مکے میں کفار کا بڑا زور ہے، مکے کے اندر کفر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر سامنے آ رہا ہے، آج کافر مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، آج کفار کہیں حضرت بلال کو تڑپا رہے ہیں، کہیں حضرت یاسر کو مار رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اے کائنات کا خالق، اے زمین و آسمان کا مالک، مکے میں دو آدمی ہیں، ایک حشام کا بیٹا ہے، دوسرا خطاب کا بیٹا ہے۔ یا اللہ جو تیری مرضی میں آئے، چاہے حشام کا بیٹا دے دے، چاہے خطاب کا بیٹا دے دے۔ اللہ تعالیٰ کا نظر انتخاب خطاب کے بیٹے پہ ہوا، خدا کی نظر کرم حضرت عمر پہ ہوئی۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج دنیا کہہ رہی ہے، بڑے بڑے ادیب کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے ذاکر کہتے ہیں، بڑے بڑے مجتہد کہتے ہیں کہ جناب حضرت عمر تو تلوار لے کر حضور کو قتل کرنے آئے تھے۔ ربانی ڈنکے کی چوٹ سے کہنا چاہتا ہے، دنیا والوں ذرا غور کرو، دنیا والوں ذرا فکر کرو، اعتراض کرنے والوں ذرا حضرت عمر کی حالات زندگی پر تنقید کرنے والوں مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر اتنی مدت مکے میں رہے تھے، اس وقت تو تلوار نہ اٹھائی، تلوار اس وقت اٹھائی جب رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ ذرا زور سے آواز ہے، شان حضرت عمر زندہ باد، شان فاروق اعظم۔ میرے پیارے بھائیوں، جب رسول نے کہا، فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر او عمر، یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر سے یا عمر سے۔ اللہ کا نظر انتخاب جناب عمر پہ پڑا۔ یہ تلوار کا بہانہ تھا، اصل میں نبی کی غلامی کا نشانہ تھا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و عظمت سے رکھے۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ نے دعا کی کہ یا اللہ مکے کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ کی جا رہی ہے، شرافت کا دامن تار تار کیا جا رہا ہے، حیا کے منہ پر تماچے مارے جا رہے ہیں، انسانیت کو ذلیل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، تیرے کعبۃ اللہ کے اندر ننگے طواف کیے جا رہے ہیں، تیرے گھر میں بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ یا اللہ اب عمر کو یا عمر کو اسلام عطا فرما۔ تو حضرت عمر پر نگاہ کرم ہوئی، حضرت عمر پر اللہ رب العالمین کی نگاہ کرم ہوئی۔ میرے محترم بزرگوں، یہ تلوار کا تو بہانہ تھا، ادھر نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر حضرت عمر نے تلوار اٹھائی۔ چلے راستے میں عبداللہ نامی شخص مل گیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا مسلمانوں کے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ روز کہتا ہے اللہ ایک ہے، زمین بنانے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ، چاند بنانے والا اللہ، سورج بنانے والا اللہ، ستاروں میں چمک دینے والا اللہ، موتی کو دمک دینے والا اللہ، پھولوں کو مہک دینے والا اللہ۔ ان آدمیوں
دنیا والوں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بنانے والا اللہ روز اللہ کی بات کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ۔ آج تلوار لے کر جا رہا ہوں اور مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنا چاہتا ہوں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو جناب عبداللہ نے کہا ہوش کر عمر، تو قبیلے کا سردار بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، تیری بہن اور تیرا بہنوئی اسی نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، جب بہن کی کلمے کی بات سنی فوراً پلٹا، اسی طرح تلوار ہے، بہن کے دروازے پہ دستک دی، اندر حضرت خباب بہن کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ میرے محترم سامعین، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، حضرت خباب حضرت عمر کی بہن کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے، ان کو چھپا دیا گیا، بڑی جرت کے ساتھ دروازہ کھولا، جناب عمر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، کہنے لگا بہن میں نے سنا ہے تو نے آمنہ کے لال کا بیٹا، وہ آمنہ کا لال، وہ عبد المطلب کا پوتا، وہ عبداللہ کا لخت جگر جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، کیا تو نے عبداللہ کے بیٹے کو رسول مانا ہے؟ بہن نے کہا دیکھ بھائی، جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی باپ کی میں بیٹی ہوں، جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی گردش کر رہا ہے۔ اچھی طرح سن لے، گردن کٹ سکتی ہے، ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہے، جسم کیما کیما ہو سکتا ہے، رگوں سے خون کا آخری قطرہ نکل سکتا ہے، مگر دل کی گہرائیوں سے اس محمد عربی کا کلمہ نہیں نکلتا۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا، تلوار کی نہم سے مارنا شروع کیا۔ بہن نے کہا ماری جا ماری جا، محمد پہ دل میں فدا کر چکی ہوں، جو فرض خدا تھا ادا کر چکی ہوں۔ کہنے لگا تیری ہڈیاں توڑ دوں گا، فرمایا اگر ٹوٹ جائے میری ہڈیاں سبھی، مگر دامن احمد نہ چھوڑوں گی کبھی۔ جب جناب عمر مار مار کے تھک گئے، کہنے لگے بہن تو نے کون سی شراب پی ہے جس کی مستی تیرے آنکھوں میں چمک رہی ہے، بتا تو صحیح۔ بہن نے کہا بھائی تو نے وہ قرآن سنا ہی نہیں، تو نے وہ کتاب مبین سنی نہیں، قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے۔ کہا اچھا پھر وہی کلام مجھے بھی سنا۔ کہا تیرے جسم پر کفر کا لباس، غسل کر، وضو کر۔ جناب عمر نے وضو کیا، ادب سے بیٹھا، بہن نے سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی۔ تاریخ مکہ اس بات پر گواہ ہے کہ جب سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی جا رہی تھی تو قرآن مجید کی تاثیر سے جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ جب بہن نے تلاوت ختم کی، کہنے لگا بہن یہ کلام بے مثال ہے۔ بہن نے کہا جس پہ نازل ہوا وہ نبی بھی بے مثال ہے۔ کہنے لگا جلدی کر مجھے اس کے دربار میں لے جا، ہمارے آقا ماوا و ملجا سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارکم صحابی کے گھر میں چھپ کے عبادت کر رہے تھے۔ بہن چلی، بھائی ساتھ ہے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد بہن نے کہا جس شریعت کی میں ماننے والی ہوں اس شریعت کا قانون یہ ہے کہ بھائی آگے چلے، لہذا بھائی آگے آؤ، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو بڑے ادب سے عرض کی وہ دیکھو ابن خطاب آ گیا، کیونکہ کافروں پر، کیونکہ مکے کی سرزمین پر، کیونکہ مکے کے ہر رہنے والے کے دل پر جناب عمر کا رعب و دبدبا تھا۔ انہوں نے کہا ابن خطاب آ گیا، جبریل نے سدرہ سے آواز دی تمہارے نبی کی دعاؤں کا جواب آ گیا۔ انہوں نے کہا پھر کوئی بلا آ گئی؟ فرمایا بلا نہیں آئی تو تمہارے نبی کی دعا آ گئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت ارقم کے گھر سے باہر تشریف لائے. آ کر جناب عمر کا دامن کھینچ کے پوچھا، عمر چلا تھا آج کس نیت سے اب کس نیت سے آئے ہو؟ عمر جواب دو، کیا ارادہ ہے؟ عرض کی گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے جہنم سے بچا دو، جنت کا در دکھا دو.